اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حقوق اولاد اور ارشادات معصومین علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج ایک نیا موضوع ہے حقوق اولاد کے حوالے سے، وہ ہے عاق والدین ہونے کے مادے کو دور کرنا۔ یعنی عاق جو عموماً سننے میں ملتا ہے کہ ماں باپ نے عاق کر دیا، صرف اولاد ہی عاق نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں باپ بھی عاق ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت رسول خدا نے حضرت علی کو وصیت کرنے کے سلسلے میں فرمایا، یعنی امام علی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، اے علی، خدا نے ان ماں باپ پر لعنت کی ہے جو اپنے لڑکوں کو عاق ہونے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اے علی، جس طرح فرزند عاق والدین ہو جاتے ہیں اسی طرح والدین بھی عاق فرزند ہوتے ہیں، اپنے وظیفے تربیت کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ یعنی جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے فرما رہے ہیں، اس کا سبب اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جن والدین نے بھی تربیت کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیا، جنہوں نے تربیت میں کوتاہی کی، جان بوجھ کر کے اسے نظر انداز کیا اور اپنی اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا، وہ عاق ہو جاتے ہیں اولاد کی جانب سے۔ چاہے بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر اولاد نے نہیں بھی کیا ہے اور نہیں بھی شکایت کی ہے، خداوند عالم کے حکم سے انہیں عاق کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس جگہ چند نکات کو یاد دلانا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ اول، عاق اس لڑکے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے حکم سے سرکشی کرے، یعنی ان کے حکم سے دور ہو اور ان کو نہ مانے، ان سے بے مروتی کرتا ہو اور بدسلوکی کرتا ہو، اور اس طرح ان کی اذیت کا سبب فراہم کرتا ہے، وہ عاق ہے۔ اب بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ تمام تر تکالیف کے باوجود اپنی اولاد کی محبت کی بنا پر وہ اسے عاق نہیں کرتے، لیکن پروردگار عالم حکم دیتا ہے کہ اسے عاق سمجھا جائے، اور بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں جبکہ اس نے ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا جس سے اسے عاق کیا جائے۔ خدا کہتا ہے نہیں، اسے عاق نہ سمجھا جائے۔ دوم، عاق والدین یعنی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اگر عاق شدہ لڑکا والدین کے راضی ہونے کے اسباب فراہم نہیں کرتا تو بلا شبہ روز قیامت برا انجام اس کے انتظار میں ہوگا۔ یعنی عاق کر دیا والدین نے، اور اگر راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی ایسے اسباب فراہم نہیں کیے ہم نے کہ جس سے ہمارے والدین راضی ہو جائیں، مثلا ان سے معافی مانگ لینا اور دیگر طریقے سے ان کو راضی کر لینا، ان کو خوش کر دینا، تو روز قیامت ایک برا انجام اس کے انتظار کر رہا ہوگا جو اس تک پہنچے گا۔ تیسرا، کچھ لوگوں کے تصور کے برخلاف جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد ہی عاق والدین ہوتی ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان مقابلہ برابر کے حقوق اور تکالیف حکم فرما ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے ذمے کچھ فرائض رکھتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے اولاد ماں باپ پر فرائض رکھتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ اولاد پر فرائض رکھتی ہے، ماں باپ اولاد پر، اولاد ماں باپ پر، دونوں ایک دوسرے پر کچھ فرائض رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے فرائض اپنے اوپر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کی دیکھ بھال کرنا، یا والدین کی ذمہ داری صرف اولاد کی پرورش کرنا، دونوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں اور ایک دوسرے کے جواب دہ ہوں گے، دونوں سے سوال کیا جائے گا۔
چاہے وہ والدین ہوں اور چاہے وہ اولاد ہوں۔ اور ان فرائض پر عمل میں کوتاہی کرنے پر بچے اتنے ہی خطا کار سمجھے جاتے ہیں جتنے والدین۔ لہذا جس طرح آق والدین بولا جاتا ہے اسی طرح آق فرزند بھی بولا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ ذرا غور کریے کہ ایک اہم مسئلہ ہے یہ آق ہونے کے حوالے سے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آق کر دیے جائیں، چاہے وہ میں اپنے فرزند ہونے کی حیثیت سے کروں کہ والدین کے ساتھ حقوق ادا کر رہا ہوں، ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، یا اولاد ہونے کے حوالے سے کہ میں اولاد کے حقوق انجام دے رہا ہوں یا نہیں، ان کے فرائض کو انجام دے رہا ہوں، ان کی تربیت کر رہا ہوں صحیح طریقے سے یا نہیں۔ اگر کہیں بھی کوتاہی کر رہا ہوں تو وہاں میں ذمہ دار ہوں۔ عزیزان محترم، اس لحاظ سے یہ مناسب ہے کہ لڑکوں کے اولیاء محترم یعنی ولی جو ان کی پرورش کرنے والے بالخصوص والدین۔ دوستو یہاں پر میں اپنی ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اگر سوال ہے کسی بھی مسئلے کے متعلق اور آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر مناسب ہوا تو اسی ویڈیو میں ہی میں اس کا جواب دوں گا، ورنہ اس کے لیے ایک مستقل ایک ویڈیو الگ بناؤں گا سیپریٹ، اور اس کے ذریعے سے جواب دوں گا تاکہ آپ کے ہی سوال کے ذریعے سے دیگر لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی سوال صرف یہ سوچ کر کے نہ کریں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، بلکہ یہ سوچ کر کے آپ خاموش نہ بیٹھیں کہ صاحب ہمیں تو آتا ہے۔ آپ سوال کریے تاکہ آپ کے سوال کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کی مدد کے ذریعے، آپ کے سبسکرائب اور شیئر کے ذریعے سے ہمارا حوصلہ بڑھے، ہماری ٹیم کا حوصلہ بڑھے اور ہم اور زیادہ محنت کر سکیں اور زیادہ مطالب آپ تک آسانی سے پہنچا سکیں۔ والدین اپنی خاص مسئولیت کے بارے میں آگاہ ہوں، یعنی اپنی خاص ذمہ داری کے بارے میں آگاہ ہوں۔ مسئولیت یعنی ذمہ داری، وہ ذمہ داری کہ جس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا اسی کو مسئولیت کہتی ہے۔ اپنی خاص مسئولیت کے بارے میں آگاہ ہوں اور اس پر عمل بھی کریں۔ صرف آگاہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان مقابلے کا احترام پیدا کریں کہ اس کے نتیجے میں بچے بھی اپنے فرض کا احساس کریں گے اور آق والدین ہونے کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ یعنی جب اپنی ذمہ داری کو دونوں سمجھیں گے تو پھر آق ہونے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی اور زندگی خوشگوار گزرے گی۔ نہ والدین شکایت کریں گے نہ اولاد شکایت کرے گی۔ یعنی آق کے علاوہ مسئلہ آتا ہے یہاں پر جب حقوق ادا نہیں کیے گئے، فرائض انجام نہیں دیے گئے تو شکایتوں کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ کہیں پر والدین شکایت کرتے ہیں، کہیں پر اولاد شکایت کرتی ہے، تو پھر وہ نوبت بھی نہیں آئے گی اگر ہم ان فرائض کو اچھی طرح سے انجام دیں۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد آق والدین ہونے کی زمین ہموار کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ والدین کی نرمی و مہربانی بچے کے ساتھ بے حد افراط ہو، یعنی بہت زیادہ ہو، اور ماں باپ کا خاص احترام بچے کے ذریعے ختم ہو جائے، جیسا کہ بعض والدین کے ہاں ایسا دیکھا جاتا ہے، اور والدین خود اپنے ہاتھ سے اپنی بے احترامی کا سامان فراہم کریں، یعنی اپنے بچے کو محبت و پیار میں اتنا چھوڑ دے دیں کہ وہ بچہ والدین کی بے احترامی کرے، بدسلوکی کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا ہو کر کے بھی وہ ایسا ہی کرے گا، تو یہ ایک سبب ہوگا اس کے آنکھ ہونے کا، لیکن ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں بچپن میں بچے کے والدین کے خلاف جرأت و جسارت پیدا کرنا بڑے ہو جانے کے بعد اسے والدین کی نافرمانی اور آق والدین ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ امام کی حدیث ہے۔ اب آپ غور کریے اور دیکھیے، ہم سب دیکھیں مل کر کے ہم آخر
کس راہ پر جا رہے ہیں، اس راہ پر چل رہے ہیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، یا راہ سے ہم تھوڑا سا ہٹے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری، اپنی اپنی مسئولیت کو اچھی طریقے سے انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی، جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔